السلام علیکم دوستوں آج میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں شیطانی سمندر کے بارے میں ذکر کروں گا، جس کو ڈریگن تیکون بھی کہا جاتا ہے۔ شیطانی سمندر کا محل وقوع یہ علاقہ بحر الکاہل میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے۔ یہ تیکون جاپان کے ساحل شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک ہے اور گوام سے پھر جاپان کے مریانہ جزائر تک ہے، پھر مریانے سے یوکوہاما تک بنتی ہے۔ مریانہ جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانو اومی بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے شیطان کا گھر۔ السلام علیکم دوستوں آج میں آپ لوگوں سے ایسے سمندر کا ذکر کروں گا جس نے دنیا کے کئی ممالک کے جہاز کو اپنے اندر غرق کر لیا، جس کا نام و نشان آج تک دنیا میں نہیں ملا، اور دنیا کے ماہرین پریشان ہیں کہ یہ آبدوز یہ جہاز وغیرہ کہاں تباہ ہو کر گئی ہیں۔ آپ لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تو کافی دفعہ سنا ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں سے ایسے سمندر کا ذکر کروں گا جو شاید برمودا ٹرائنگل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ برمودا تیکون کے بارے میں تو تمام دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خاص معلومات ہے، لیکن برمودا تیکون کی طرح پر اسرار اور حادثات کا مرکز جاپان کا ڈریگن تیکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہے۔ جاپان کے لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح علم ہے اور جاپانی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کا حکم جاری کر رکھا ہے، لیکن جاپان سے باہر کی دنیا اس کے بارے میں کم ہی جانتی ہے۔ حالانکہ برمودا ٹرائنگل کی طرح یہاں بھی جہازوں، آبدوزوں اور طیاروں کے غائب ہونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہے ہیں، بلکہ ماہرین کا خیال ہے یہاں حادثات کی تعداد برمودا ٹرائنگل سے زیادہ ہے۔ یہاں بھی اغوا ہونے والوں کی اکثریت ماہرین، کپتانوں اور ہوا بازوں کی رہی ہے۔ بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غائب ہونے والے جہاز اور آبدوزوں میں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی تھیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا۔ برمودا تیکون اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلس بلیٹس کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائنگل میں لکھتے ہیں، 1952 سے 1954 میں جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمہ کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 طیارہ بردار جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز، 10 جنگی کشتیاں، 9 اسپیڈ بوٹ اور 400 خودکش طیارے بھی اس تیکون کے علاقے میں تباہ ہو گئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا، لیکن اس بحری دستے کے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اسی علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گیا؟ حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔ کم از کم ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تباہی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی۔ یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمنوں نے ڈبویا ہو، کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کی ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجود ہے جو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی؟ برمودا تیکون اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مماثلت جاننے کے بعد کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ مشہور ماہرین چارلس کہتے ہیں برمودا اور شیطانی سمندر میں پراسرار طور پر غائب ہو جانا اتفاق نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مماثلت پائی جا رہی ہے۔ جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے میں برمودا ٹرائنگل اور شیطانی سمندر کا کام ایک ہی طرح چل رہا ہے۔ یہاں تباہ ہونے والے جہازوں کی کچھ معلومات جو میں آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا۔ یہاں ہونے والے چند مشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تاکہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہو جائے۔ جاپانی پیٹرول جہاز کایومارو 5 یہ ایک بڑا پیٹرول جہاز تھا جس کا عملہ 31 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اس پر 500 ٹن پیٹرول لدا ہوا تھا۔ اس میں 9 سائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری رابطہ 24 ستمبر 1952 عیسوی کو ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں گیا۔ کایومارو 2 یہ بھی بڑا مال بردار جہاز تھا جس پر 545 ٹن مال لدا ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کے عملے سمیت سمندر نکل گیا اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کا آخری رابطہ
22 اپریل 1939 کو ہوا تھا۔ فرانسیسی جہاز جس کا نام جیرانیوم تھا، اس جہاز نے 24 نومبر 1947 کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے۔ اس کے بعد یہ جہاز اپنے 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں گمنام خدمت پر چلا گیا۔ مال بردار جہاز جس کا نام بنا لونا تھا، یہ لائبیریا کا جہاز تھا۔ اس پر 3212 ٹن وزن تھا اور عملے کی تعداد 45 تھی۔ نومبر 1971 عیسوی میں شیطانی سمندر کے بھیٹ چڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک جہاز اور جو لائبیریا کا تھا، عینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی، لیکن یہ آگ جہاز کے اندر نہیں بلکہ پانی سے جہاز کی طرف بڑھتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اسی وقت اس کی تصویریں نکال لیں، جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز میں کوئی قابل اشتعال مادہ نہیں تھا۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھیرنے والی آگ مسلسل کی شکل میں تھی۔ اس میں 124 افراد سوار تھے۔ یہ واقعہ مارچ 1987 عیسوی میں پیش آیا۔ مال بردار جہاز جس کا نام صوفیہ باباس تھا، یہ جہاز ٹوکیو جاپان کی بندرگاہ سے روانہ ہوا۔ تھوڑا چلنے کے بعد 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندروں کے سینے چیرنے والی اور مریخ کی دنیا کی معلومات رکھنے والی ٹیکنالوجی اس کا سبب جاننے سے قاصر رہی۔ سبب نامعلوم، تفتیش کے دروازے بند ہیں، ذرا غور کیجئے۔ یونانی جہاز جس کا نام ایجیوس تھا، یہ بڑا تجارتی جہاز تھا جو 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ اغوا کر لیا گیا۔ اس پر 2545 ٹن وزن لدا ہوا تھا۔ نہ جہاز کا پتہ چلا اور نہ اس میں سوار افراد کا پتہ چلا اور نہ اس میں لدے ہوئے مال کا اثر پانی پر نظر آیا۔ تو دوستو، آج کی میری معلومات تھی یہیں تک۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔